کبھی اس احساس پر غور کیا ہے جو کسی شہر میں پھیل جاتا ہے جب جب بنیادی ضرورت کی چیزیں، خاص طور پر روٹی، غلہ، ان کی قیمتیں اچانک بڑھنے لگتی ہیں؟ بالکل ایک عجیب سی بے چینی، ایک خوف سا، اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کی فکر، یہ صرف جیب پر بھاری نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ پورے معاشرے کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک اعتماد کا بحران بن جاتا ہے۔ اعتماد کا بحران؟ جی، لوگ نظام پر، ایک دوسرے پر، اور بعض اوقات اپنے رہنماؤں پر بھی اعتماد کھونے لگتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ہی لمحات میں معاشروں کا اصل اخلاقی امتحان ہوتا ہے۔ اور آج ہم بالکل ایسی ایک صورتحال کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے، ایک ایسا واقعہ جو صدیوں پہلے بغداد میں پیش آیا تھا۔ اچھا؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ استاد شہید مرتضی مطہری کی کتاب سچی کہانیوں سے لیا گیا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت مشہور قصہ ہے۔ بہت مختصر لیکن بہت گہرا قصہ ہے۔ جی، تو آج ہمارا مقصد صرف ایک کہانی سنانا نہیں، بلکہ اس تحریر کو کھول کر دیکھنا ہے، اس میں چھپے معاشی انصاف، سماجی ذمہ داری اور قیادت کے اصولوں کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ایک ذاتی، ایک بالکل گھریلو فیصلہ پورے معاشرے کے لیے مثال بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس منظر کو ذرا تصور کرتے ہیں۔ بغداد کا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ گندم اور روٹی کی قیمتیں روز بروز آسمان کو چھو رہی ہیں، لوگوں میں شدید پریشانی ہے، افواہیں گرم ہیں، تاجروں کو فکر ہے کہ ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اور معاشرہ میرا خیال ہے صاف طور پر دو حصوں میں بٹتا نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس غلہ پہلے سے موجود ہے اور وہ مستقبل کے خوف سے اسے اور بھی مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اکثریت ہے جو روز کا کما کر روز کھاتی ہے، ان کے پاس تو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہر صبح جب وہ بازار جاتے ہیں تو قیمتیں پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہیں پر ذخیرہ اندوزی، جسے ہم ہورڈنگ کہتے ہیں، اس کی نفسیات کام کرتی ہے۔ دیکھیں، قلت کا خوف ایک فطری انسانی رد عمل ہے نا، کہ پہلے میں اپنے خاندان کو محفوظ کر لوں۔ جی بالکل فطری ہے۔ لیکن جب پورا معاشرہ یہی سوچنے لگتا ہے تو یہی فطری رد عمل پورے نظام کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ذخیرہ اندوزی سے مارکیٹ میں ایک مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غلہ گوداموں میں تو موجود ہے لیکن لوگوں کی پہنچ سے دور ہے۔ اس سے سپلائی کم ہو جاتی ہے اور قیمتیں اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک خودکار تباہی کا چکر ہے۔ ہر کوئی خود کو بچانے کی کوشش میں اجتماعی کشتی میں سوراخ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو ہم نے حال ہی میں عالمی وبا کے شروع میں بھی دیکھی تھی۔ جی بالکل، وہی نفسیات ہے۔ تو اسی بحرانی ماحول میں مطہری اپنی کہانی کا مرکز امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات پر لاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے منتظم موتب کو بلاتے ہیں اور ایک بہت ہی عام سا گھریلو سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، موتب، کیا ہمارے گھر میں اس سال کا غلہ موجود ہے؟ اور موتب کا جواب بڑا تسلی بخش ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں، جی ہاں، اتنی گندم ہے کہ کئی مہینوں تک آرام سے گزر جائے گی۔ کسی بھی گھر کے سربراہ کے لیے یہ سننا بڑے اطمینان کی بات ہوگی۔ ظاہر ہے، مشکل وقت میں گھر محفوظ ہے۔ لیکن امام کا اگلا حکم کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ساری گندم بازار لے جاؤ اور لوگوں میں فروخت کر دو۔ یہ تو پہلی نظر میں بالکل غیر منطقی لگتا ہے۔ آپ بحران کے عروج پر اپنا واحد حفاظتی حصار خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ اور مصنف مرتضی مطہری یہاں موتب کے کردار کو بہت خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں، اے فرزند رسول، مدینہ میں گندم مل نہیں رہی، اگر ہم نے یہ بیچ دی تو کل ہمیں خود خریدنی پڑے گی، اور وہ بھی مہنگے داموں، شاید ملے بھی نہ۔ یہ ایک بہت ہی عملی، بہت منطقی اعتراض ہے۔ جی، یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ دار مینیجر کی سوچ ہے۔ وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی سوچے گا۔ تو یہی اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ موتب کا کردار ہم سب کے اندر کی آواز ہے، وہ آواز جو کہتی ہے کہ پہلے اپنا گھر دیکھو۔ لیکن قیادت کا امتحان ہی ایسے وقت میں ہوتا ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا ایک شخص کے چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اپنا غلہ بیچنے سے مارکیٹ پر واقعی کوئی بڑا فرق پڑ سکتا تھا، یا اس اقدام کا مقصد معاشی سے زیادہ علامتی تھا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
معاشی طور پر شاید ایک گھر کا غلہ پورے شہر کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کا نفسیاتی اور علامتی اثر بہت بڑا تھا۔ اچھا، یہاں ہمیں قیادت کا پہلا اصول نظر آتا ہے، عملی مثال قائم کرنا۔ ایک حقیقی لیڈر صرف تقریر نہیں کرتا، وہ پہلا قدم خود اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، سب اپنا غلہ نکالو۔ بالکل، لیکن انہوں نے شروعات اپنے گھر سے کی۔ اس عمل نے ایک طاقتور پیغام دیا کہ میں جس قربانی کا مطالبہ دوسروں سے کر سکتا ہوں وہ سب سے پہلے خود دینے کو تیار ہوں۔ یہ بحران کو توڑنے سے پہلے خوف کو توڑنے کا عمل تھا۔ یعنی یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش تھی کہ ہم سب اس مشکل میں ایک ساتھ ہیں۔ جی، اور اس کا دوسرا پہلو خالصتاً معاشی حکمت کا بھی ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک رہنما اپنا ذخیرہ مارکیٹ میں لا رہا ہے تو اس سے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو یہ صرف ایک اخلاقی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت سوچا سمجھا سماجی اور معاشی قدم بھی تھا۔ تو معتمد حکم کے مطابق سارا غلہ بازار میں بیچ آتے ہیں اور امام کو اطلاع دیتے ہیں۔ یہاں تک کی کہانی بھی اپنے آپ میں قیادت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی رہنما یہاں رک سکتا تھا اور لوگ صدیوں تک اس کی مثال دیتے۔ لیکن کہانی کا سب سے طاقتور اور گہرا حصہ تو اب شروع ہوتا ہے، جب غلہ بک چکا ہے اور گھر بھی دوسروں کی طرح خالی ہے۔ بالکل، کیونکہ پہلا حکم عوام کے لیے تھا، مارکیٹ کے لیے تھا۔ دوسرا حکم اپنے نفس کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے۔ اور یہیں سے یہ واقعہ ایک نئی بلندی پر پہنچتا ہے۔ امام اپنا دوسرا حکم دیتے ہیں، جو پہلے سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ معتب سے کہتے ہیں، آج سے ہمارے گھر کی روٹی بازار سے روز خرید کر لائی جائے گی۔ یعنی اب ہم بھی ان لاکھوں لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے جن کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہی نہیں رکتے، وہ مزید کہتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے گھر میں جو روٹی پکے وہ ویسی ہی ہو جیسی عام لوگ کھا رہے ہیں۔ اور پھر وہ واضح ہدایات دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں، آج سے ہمارے گھر کی روٹی آدھے گیہوں اور آدھے جو کی بنے گی۔ اس ہدایت کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس دور میں گیہوں یعنی گندم ایک مہنگی اور معیاری خوراک تھی، جبکہ جو سستا تھا، عام طور پر غریبوں کا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ تو دونوں کو ملا کر روٹی پکانے کا مطلب تھا کہ امام کا خاندان جان بوجھ کر وہی معیار زندگی اپنا رہا تھا جو شہر کے سب سے غریب اور مجبور لوگ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ صرف دکھاوا نہیں تھا، یہ روزمرہ کی زندگی میں ان کے تجربے کو اپنانا تھا۔ اور پھر وہ اپنے اس فیصلے کی وجہ خود بیان کرتے ہیں، جو اس کتاب سچی کہانیوں میں نقل ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ میں سال بھر تک خالص گیہوں کی روٹی کھانے کی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تاکہ خدا کے سامنے مجھے اس بات پر شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جب لوگ مشکل میں تھے تو میں نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ اس ایک جملے میں کیا کچھ نہیں ہے؟ اس ایک جملے میں قیادت کا تیسرا اور شاید سب سے گہرا اصول پوشیدہ ہے، انتہائی ہمدردی۔ ریڈیکل ایمپیتھی جسے کہتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کی تکلیف پر افسوس کرنا نہیں ہے، یہ ان کی تکلیف کو خود جینا ہے۔ بالکل۔ جب تک ایک رہنما اسی تکلیف سے نہیں گزرتا جس سے اس کے عوام گزر رہے ہیں، وہ ان کے مسائل کو حقیقی معنوں میں کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پالیسیاں تو بنا سکتا ہے، لیکن عوام کے دلوں سے نہیں جوڑ سکتا۔ یعنی جب تک میرے شہر کا غریب ترین آدمی بھی خالص گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا، میں بھی اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوں گا۔ یہ سوچنے میں بھی کتنا مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، اور یہ ہمیں چوتھے اور آخری اصول تک لے جاتی ہے، روحانی جواب دہی۔ امام کا یہ عمل کسی سیاسی فائدے یا عوامی مقبولیت کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ تھا۔ یہ اس گہرے یقین سے پیدا ہوا تھا کہ میرے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ ایک امانت ہیں، اور مجھے ان کے استعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی احساس جواب دہی ایک رہنما کو ذاتی آرام پر اجتماعی بھلائی کو ترجیح دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دکھاوا نہیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں فیصلوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں، پہلا حکم غلہ بیچنے کا ایک عوامی اور معاشی اقدام تھا، جی، ایک بیرونی ذمہ داری، اور دوسرا حکم جو کی روٹی کھانے کا ایک ذاتی اور روحانی فیصلہ تھا۔ ایک اندرونی اور اخلاقی ذمہ داری۔ ان دونوں کو ملا کر ہی قیادت کی ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔
آپ صرف نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ کا اپنا کردار کھوکھلا ہو۔ اور آپ صرف ذاتی طور پر اچھے انسان نہیں ہو سکتے اگر آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے عملی قدم نہ اٹھائیں۔ بالکل، یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایک عظیم رہنما کی پالیسی اور اس کی پلیٹ کا کھانا ایک ہی فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سب سے حیران کن بات یہ لگتی ہے کہ اس کا مرکز کوئی بڑا عوامی فرمان یا قانون نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی ذاتی فیصلہ تھا کہ میرے گھر میں آج رات کیا پکے گا۔ اور یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا چھوٹا گھریلو عمل سماجی انصاف کا اتنا بڑا استارہ بن جائے؟ کیونکہ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ انصاف اور ہمدردی کوئی خیالی نظریات نہیں ہے، یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک رہنما کے لیے اس کے ذاتی فیصلے بھی عوامی بیانات ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے کتنا قریب یا کتنا دور ہے۔ اس کہانی میں گھر کی روٹی ایک طاقتور سیاسی اور روحانی بیان بن گئی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ کہانی صرف غلہ بیچنے یا جو کی روٹی کھانے کی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قیادت کے ان لازوال اصولوں کو بیان کرتی ہے جو آج بھی اتنے ہی سچے ہیں۔ عملی مثال قائم کرنا، معاشی حکمت سے کام لینا، عوام کے دکھ کو خود محسوس کرنا اور ہر عمل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنا۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ ہمیں آج کے دور میں ایک بہت بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذاتی تحفظ اور معاشرتی یکجہتی کے درمیان توازن کا سوال۔ جب ہمیں وسائل، وقت یا مواقع کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ عالمی وبا ہو، معاشی بحران ہو یا کوئی اور چیلنج، تو ایک فرد کے طور پر یا ایک رہنما کے طور پر ہم اپنی ذات اور معاشرے کے درمیان لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کسی رہنما کے ذاتی انتخاب، اس کی ذاتی زندگی کے فیصلے کس طرح اس کی عوامی ذمہ داری اور اس کے کردار کی حقیقی عکاسی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں تو کیا ہم صرف اس کی پالیسیوں کو دیکھتے ہیں یا اس کے کردار کی گہرائی کو بھی پرکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید اس کہانی کو سننے کے بعد سوچنا بہت ضروری ہے۔